ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب سنگی مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا کوئی کل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی کل باقی رہے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں کوئی دن کے چہچہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام اس حقیقت کو بیان کرتے ہوئے سید کفایت حسین کافی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہید اہل سنت کی یہ آپ نے جو بیان فرمایا ہے یہ ان کا کلام ہے اور بڑا ہی سوچنے والا اور پر اثر ہے کمال کا ہمارے لیے یہ سبق ہے ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دن کے چہچہے ہر بندے کو دنیا کی بے ثباتی اور تغیر پہ غور کرنا چاہیے ہم سفیروں باغ میں کوئی دن کے چہچہے بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا
جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نے چمن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، کافی ولیکن حشر تک نعت احمد کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا، نے چمن رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اس تو پہلے سنگیوں کے ساڑی جان اس وجود جو نکل جائے، اللہ قرآن مجید ارشاد فرماندے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت، قبل اس تو کہ تیری موت آ جائے، او مال جو اللہ نے تینو عطا فرمایا ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یأتی احدکم الموت، جڑے لوگ مالدار ہو، صاحب ثروت ہو، جنہ کو دولت ہے، مال ہے، اللہ کریم انہاں لوگاں نو مخاطب نے قرآن اچھ، اور کیا ارشاد ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، خرچ کرن دا زیادہ ثواب کس ویلے ہوندا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس وقت بندے دا دل خرچ کرن تے نہ کرے، اس دے اندر دولت دی محبت موجود ہوئے، اس دا مالدار بننے تے دل کردہ ہوئے، اور اس کو دولت دی چاہت دل دے اندر موجود ہوئے، اور اس کے باوجود وہ بندہ راہ حق تے خرچ کرے، تو اس دا ایک خرچ کرنا اس دے واسطے زیادہ اجر دا باعث ہوتا ہے۔ لیکن جدو موت آئے اس دی اور اس دا مرنے دا وقت آئے گا، تو اس وقت اللہ فرما دے انسان اگر کہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ عَجَلٍ قَرِيبٍ، اے خدا اگر تو میں نے تھوڑی جی مہلت ہور دے میں نے مڑ زندگی ملے، فَأَصَّدَّقَ میں سارا مال صدقہ کر دیا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ کہ میں نیکاں جو ہو جاؤں، تو اللہ فرما دے اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، لیکن اس دا اس وقت کہنا منظور نہیں کیتا جائے گا کہ ہون تینوں چھوڑ دینے جا تے پھر صدقہ کر کے پھر نیک بن جا، آج وقت وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، قبل اس تو کہ تیری موت آ جائے، دنیا دا مال، دنیا دی دولت موت دا علاج نہیں ہوندی۔ اسلامی عقیدے دے مطابق مومن واسطے قرآن دا سبق ہے اِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جدو تیری موت آ جائے گی لا يستاخرون ساعتا ولا يستقدمون، موت آن تو بعد اگر کوئی انسان چاہے کہ ایک لمحہ میری زندگی اور بڑھا دیتی جائے، تو جدو موت آئے گی انسان ڈرائنگ روم میں چھوے گا، بیڈ روم میں چھوے گا، گھر ہوئے گا، سڑک پہ ہوئے گا، ہاسپٹل چھوے گا، خود ڈاکٹر ہوئے گا۔ اگر ڈاکٹر موت نو روک سکتے ہوتے تو دنیا تو ڈاکٹران دی موت واقع نہ ہوتی۔ کوئی حکیم
موت نو روک سکدا تو کوئی حکیم دنیا تو نہ جاتا، کوئی پیر دم چھو کرنے والا اگر موت دا علاج کر سکتا ہوتا تو دنیا تو کوئی اللہ والا پردہ نہ کرتا۔ لیکن اس دنیا تے جتنے لوگ بھی آئے گئے انہاں دا جانا ٹھہر گیا ہے۔ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اور کسی انسان کو یہ خبر نہیں کہ میری موت جوانی ہی جائے گی، بڑھاپے میں جائے گی، یا میری موت بچپنے جائے گی، گھر آئے گی، میں وصیت کر سکاں گا یا نہیں کر سکاں گا، میں اپنے اکاؤنٹ دس سکاں گا یا نہیں دس سکاں گا، میں دنیا دے مال دی بارے وصیت کر سکاں یا نہ۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، دیتا تے تینوں میں ہی۔ انسان اپنی کاوش محنت کر سکتا ہے، لیکن یاد رکھو فضل ڈھونڈنا جائز ہے، لیکن واللہ یبسط الرزق لمن یشاء، رزق دی زیادتی اس دی کمی اے انسان دے ہاتھ وچ نہیں ہے، اے کارخانہ قدرت ہے۔ اللہ بعد نو زیادہ تھوڑا کم کرنے والے نو زیادہ رزق دے دیتا ہے، بڑی محنت کرنے والے کو تھوڑا ہوتا ہے۔ یہ اس خالق دی پسند ہے، یہ اس دی اپنی مرضی تے موقوف ہے کہ دے تے راضی ہوتا ہے اور کس انداز نال راضی ہوتا ہے۔ دولت بعد اوقات ایک کیوں آزما رہا ہوتا ہے بندے، بعد اوقات لے کے آزما رہا ہوتا ہے۔ لوگوں یاد رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دا ایک دور دے اندر ایک آدمی فوت ہو گیا تو اس دا کوئی وارث نہیں سی، لیکن اس دا مال سی۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس دا مال تقسیم کر دیو، لوگاں تقسیم کر دیو، کیونکہ اس دا کوئی وارث نہیں سی، جاؤ تقسیم کر دیو۔ وہ تقسیم کر رہے سن تو حضور اس تقسیم دے عمل دا جائزہ لین واسطے تشریف لے گئے۔ جدو میرے آقا تشریف لے گئے تو اس جگہ تے جتھے وہ مال پیا سی ایک خشک کھجور پڑی ہوئی سی، وہ کافی مالدار سی۔ میرے آقا نے وہ خشک کھجور اٹھائی اور فرمایا صحابہ اگر یہ بندہ اپنے ہاتھ نال ایک خشک کھجور دے جاندہ جیڑی اس نے مرن تو بعد ساری جائیداد تقسیم کیتی گئی ہے، وہ دن اس کو اجر زیادہ ملتا۔ اگر وہ اپنے ہاتھ نال ایک کھجور دے دیتا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اگر ادھی کھجور دے کے بھی آگ نو روک سکتے ہوتے روکو۔ یعنی صدقہ کرنا اے آگ نو روک دے، تہاڈا صدقہ کرنا تہاڈے گناہاں تو جو دوزخ تہاڈے قریب آ رہی ہوئے گی، صدقہ اس نو روک دے گا، صدقہ ڈھال۔ صدقہ تہاڈے تے آن والیاں بیماریاں اور بلاواں نو رد کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور مبارک دے اندر ایک بندہ سی کہ تو لوگ بڑے تنگ سن، اس تو لوگ بڑے تکلیف سن کہ یہ بڑا بندہ شریر ہے اور اس نے شر کو بچانا سے اللہ پاک اگے دعا کرو کہ اے بندہ ساڈے تو دور ہو جائے، ایسے یہ شر تو نجات پا جائیے۔ وہ اللہ دے نبی نے دعا کی تھی، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں اللہ دے نبی، یا اللہ اس نے شر کو محفوظ فرما۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا پیارے نبی آج اے جدو جائے گا فلاں جگہ تے دھوبی گھاٹ تے، تو اس جگہ تے اس کو ایک سپ بھیجاں گا، جیڑا سپ جو ہے اس کو ڈنگ کرے گا اور اس کی موت واقع ہو جائے گی، لوگاں خبر دے دیو کہ آج تانوں دے تو نجات مل جائے گی۔ او ہن بندہ دھوبی گھاٹ تے جا رہا سی تو اس نے گھروں کھانا نال رکھ لیا، راستے دے وچ اس نو فقیر ملیا کہ بھئی اللہ دے راستے تے دے دے مینوں۔ اس بندے نے وہ روٹی نکالی اور اس نو صدقہ کر لے بھائی میاں فقیر کھا لے۔ بعض بندے غلط بھی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے کوئی کام بڑے چنگے ہوتے ہیں، اللہ نے ایک قضا ہی پسند آ جائے۔ وہ بندہ چلا گیا، وہ جو اس کا کام سی وہ کر کے جنگل چو واپس زندہ آیا تو لوگاں کیا یا نبی اللہ تسی تے کیا سی یہ بندہ مر جائے گا، یہ تو زندہ آ گیا ہے۔ انہوں نے دعا کی تھی یا اللہ بندہ واپس کیوں آ گیا، تیرا وعدہ سی۔ اللہ نے فرمایا بے شک ایسا ہی سی، لیکن میرے نبی اس کی گٹھڑی کھولو، جس میرے دا سامان ہے گٹھڑی کھولی گئی تو ان اندر سپ موجود سی، لیکن اس سپ دے منہ تے ایک روٹی بچی ہوئی سی، اس دا منہ بند سی، اس تے روٹی سی۔ الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا پیارے اس کی موت
آ چکی سی، بلائے دے تے نازل ہو چکی سی میری تقدیر چو، لیکن جدو اس نے صدقہ کیتا تو میرا ایک قانون ہے، الصدقہ رد البلا، صدقہ بلاواں نو دور کردا ہے، دے صدقے نے نو پھر بچا لیا، ورنہ موت دے اتے آ چکی سی۔ میرے آقا علیہ السلام نے بات سنگی شاید سے شبہ وارد ہوئے کسی کہ موت نے مقرر ہے، پھر وہ اگے پیچھے کی بھی ہو گئی، وہ اگے پیچھے ہو سکتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یزید فی العمر الا البر، کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھا سکتی، لیکن اگر بندہ نیکی کرے تو نیکی کرنا اس کی عمر کے اندر اضافے کا سبب ہوتا ہے، اللہ تقدیر بدل بھی چھڑ ہے۔ نیکی کرنا بندے دی عمر اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ برائی کرنا اللہ کریم ان بطش ربک لشدید، جدو بندہ برائیاں دے اندر بہت زیادہ مبتلا ہو جائے تو اللہ پاک اس دی لگام کھچ لیتے اور دی زندگی گھٹ بھی کر دیتی ہے، کیونکہ تقدیر دی دو قسم نے، ایک تقدیر لوح محفوظ تے لکھی ہے اور ایک تقدیر علم الہی ہے۔ جو علم الہی کی تقدیر ہے وہ نہیں بدل دی، لیکن جو لوح محفوظ تے لکھی ہے اس کو بدلیا جا سکتا، خالق چاہے تو اس کو بھی بدل دے، یہ اس دی تقدیر ہے۔ گرامی قدر احباب، صدقہ اور خرچ کرنا اپنے مال چو، میرے آقا علیہ السلام آپ ساڑھے سب تو اس کائنات جتنے بھی انسان اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب تو افضل حضور، سب تو پیارے حضور نے، اور آپ کی یہ شان ہے کہ میرے رب نے انہوں کو پوچھا ان شئت نبیًا عبدًا و ان شئت نبیًا ملکًا، سونیا جے تسی آکھو تے تواں نبی بھی بناواں تے بادشاہ بھی بناواں، اے پہاڑ سونے دے بن کے تواڈے نال چلن، سونیا جے آکھو تے میرے عبد بن جاؤ، تو نبی علیہ السلام نے عبدیت نو اختیار فرمایا۔ لوگو یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام دی حیات مبارکہ اللہ کریم آپ نے توفیق بخشے، کدی آپ مطالعہ فرماؤ تے دیکھو جس مکان وچ میرے آقا نے زندگی گزاری ہے، سرکار دا مکان کتنا کو بڑا سی، جس جگہ تے ہن حضور دا روضہ انور ہے، اے حضور دا مکان بھی ہے اور دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مکان بھی شامل ہے، یعنی دو گھران ملا کے ایک روضہ بنیا ہوئے، شاید کوئی اور جگہ بھی بعد اضافہ کر لی گئی ہوئے۔ حضرات یاد رکھیے جس جگہ تے نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات تے حجورات مبارکہ نے، یا اتھے ایگزیبیشن ہے نبی پاک سرکار دے گھر دا ماڈل رکھیا گیا مدینہ شریف کے حضور دا گھر اینا سی، کھجور دے پتیاں دی چھت اور کچا مکان جدی بلندی دا عالم سی کہ بندہ کھڑا ہو کے ہاتھ کرے تو اتنا لگ رہا سی، اتنا کو حضور پاک سرکار دا مکان اونچا سی، اور ایک ہی نبی علیہ السلام دی بی بی واسطے ایک ہی حجرہ سی، اور اس حجرہ مبارکہ دے اندر نبی علیہ السلام آپ تشریف فرما رہے ہیں، تو ایک دن روایات میں چاہتا ہے اما عائشہ صدیقہ نے کہا یا رسول اللہ کیسے ہو کسرا دے بڑے محلات نے، تو میرے آقا نے فرمایا عائشہ کیسے ہو کسرا دے محلات بڑے نے، پر تیری اس حجرے دے وچ اللہ دا قرآن نازل ہوتا ہے۔ حضرت بلال نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہتی یا رسول اللہ نماز واسطے نکلو، میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرما دے بلال تھوڑی دیر انتظار کرو، تھوڑی دیر کے بعد بلال نے پھر دروازہ کیا، یا رسول اللہ نماز دا وقت ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بلال میں کپڑے دھو کے سکن رکھے، کپڑے دھو کے میں خشک ہون واسطے رکھے، تھوڑے خشک ہو لین تے میں پا کے تو نماز پڑھانا، یعنی میرے آقا کو اس وقت صرف ایک ہی جوڑا سی۔ لوگوں بھائیوں اسی کتنا مال جمع کر لیا ہے، کتنے مال دے پیچھے اسی دوڑنے ہیں، کتنی محبت ہے سانو اپنے اموال، کتنا مال اکٹھا کیتا ہے اسے، اوے رب دے حبیب اس کائنات وچ رب نو سب تو پیارے نے، لیکن دنیا دا مال جدو نبی پاک علیہ السلام نے مثال فرمایا ہے تو حضور دے گھر وچ کوئی مال نہیں، آپ دے گھر دے اندر کوئی درہم و دینار نہیں، سارا مال اللہ دے راہ تے خرچ ہو گیا،
حضرات محترم کتنا مال جمع کرنے دی محبت وچ لوگ مبتلا ہو گئے، نہ حلال دی تمیز ہے نہ حرام دی تمیز ہے، مال اکٹھا کرو، مال اکٹھا کرو۔ عزیزو بھائیو، آؤ اج وقت ہے اپنے مال چو اللہ دے راہ تے صرف کرو، اللہ دے راہ تے لگاؤ۔ اے اللہ دے راہ تے لگایا ہویا تو اٹھا مال ضائع نہیں جائے گا۔ ایک آدمی ایک مسلمان بھائی کو لیا، بھائی صاحب میں نو پیسے دی ضرورت ہے، ادھار دے دے۔ ادھار دینا اور لینا میرے نبی پاک سرکار دی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھار لے لیندے سن، آپ یہود کو بھی ادھار اٹھا لیندے سن۔ نبی علیہ السلام نے ادھار لینا پھر واپس کرنا، اور حضور نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ ادھار دے کسی بھائی کی ضرورت دے وقت وہ ادھار واپس کر دے، لیکن جس بندے نے ادھار دیتا ہے انہوں اتنے پیسے صدقہ کرن دا ثواب عطا کیتا جائے گا۔ سو اگر کوئی بھائی ضرورت مند تواڈے کول آئے تو اس دی حاجت نو پورا کرو۔ اس بندے نے کہا جی میں تواڈے کول اللہ دے راستے تے کچھ ادھار چاہنا، اللہ واسطے میں ادھار دے دیو، میں بڑا غریب آدمی۔ اس نے کیا کوئی تیرا ضامن ہے؟ کوئی تیرا ضامن ہے جڑا ذمہ داری اٹھائے کہ تو دے دے گا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کون؟ انہوں نے کہا اللہ، میرا اللہ ضامن۔ وہ بھی کوئی بندہ بڑا مغل سی، انہوں نے کہا ایڈا بڑا ضامن دے چھڑی ہون کے مسئلہ ہے، کس دن دے گا؟ انہوں نے کہا فلاں دن دیا گا۔ کتھے دے گا؟ انہوں نے کہا میں دریا دی فلانی طرف پرلی سائڈ سے رہنا، تہاڈا گھر دریا دی اس سائڈ سے، تسی آ جائے جی میں اتنے پیسے دے دیا۔ وہ دن آیا، بندہ دریا میں ٹر گیا، وہ بندہ کوئی وہ بندہ نہ آیا۔ ہوں اتنے بیٹھا ہے، یار اس بندے نے وعدہ کیتا سی، اللہ سونے تو ضامن ہے میرے پیسے۔ وہ بندہ دین والا بھی آ گیا، دریا اشتغیانی سی، دریا چڑھیا ہوا سی۔ وہ بندہ چاہتا سی کہ میں انہوں پیسے دیا، انہوں کوئی سبیل نظر نہ آئی تو انہیں ایک لکڑ لی، وہ تھوڑا جہا حصہ کھود کے پیسے وہ وچ رکھ کے اتو بند کر کے انہیں دریا چ لکڑ سٹی بھی ضامن جو تین دیتا انہیں بڑا چھڑ آیا۔ وہ دریا تو لکڑ پار آئی، تردی تردی اس بندے کو لائی۔ اس بندے کو خیال آیا کہ یار پیسے تو ملے کوئی نہیں، چلے لکڑ ہی اٹھا کے لے جانا، گھر جا کے انہوں اج ایندھن کے طور پہ جلا لاں گا۔ وہ گھر لے گیا جدو اس نے وہ پھاڑی نہ کلاڑے نہ لکڑ، وہ ایک تھیلی تے پرچی نکلی، پرچی دے اتنے لکھیا بھائی تو جڑا دامن میرے کو لیا سی میں وہ دے حوالے پیا کرنا، اور وہ جانے تے تو جان، میں تیرے پیسے لوٹا لیا۔ عزیزو اے مال دنیا دا ہے، لیکن جڑے انج دے سودے بھی کر لینا انہاں دے ضائع نہیں جے جاندے۔ روایات وچ ایک آتا ہے واقعہ، ایک بندہ وہ آل محمد نال بڑی محبت کرتا سی، جو دی دکان سی، ویسے دکاندار انج نہ کرن متے کوئی انہاں نوں بھی اس حوالے نال، بندے بڑے تیز ہوندے نا تو کچھ بندے بڑے سادے ہوندے۔ میں ویسے گل سنا رہا ہوں، یہ ترغیب نہیں دے رہا، تسی بھی اس طرح ہی کریا جی، یہ نہیں ترغیب دیتا، زمانے دے اعتبار نال گل کرتا، نالے سارے بندے ایڈی قوت ایمانی والے بھی نہیں ہوتے۔ وہ بڑا محب اہل بیت سی، کچھ بندے وہ دکان تے آئے، انہوں نے کہا کوئی سانو سودا دے، انہیں سودا دیتا پیسے، انہوں نے کہا بھئی تم محب اہل محمد ہے، پیسے مولا علی دے نام تے لکھ چھڑ۔ انہوں نے نہیں آگے بھائی اتنے پیسے رکھو ہیں کہ میری گل پہ کر دے، انہوں نے رجسٹر کھولیا تو اتنے لکھ چھڑیا جی اتنے پیسے حضرت علی دے نام تے۔ وہ بندیاں کام بنا لیا بھئی یہ بڑا کملا ہے تے کو سودا علی دے نام تے لئی رکھو۔ وہ جڑے انہوں کہنا جی سانو چینی دے پیسے، انہوں نے مولا علی دے نام تے لکھ چھڑ۔ وہ لکھدا رہیا تے علی دے نام تے دیندا رہیا، لکھدا رہیا تے علی دے نام تے لوگاں دیندا رہیا۔
بندے جسے مڑے جی راہ لب لین وہ تو بڑے سپیڈ والے ہوتے ہیں، وہ دکان خالی ہو گئی، دکان خالی ہو گئی، وہ بندہ گھر چلا گیا، بیوی آخیا دکان بند کر دی، جو سکے خالی ہو گئی، کی دے گئی؟ ہو سکیا علی دے نام تے ادھار دے چھڑے، جدو بھوک لگی تو انہیں آخیا پھر علی ناک تیرا ادھار واپس کرے، علی نو کہے تیرا ادھار واپس کرے۔ پھر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ دے کہ وہ بندہ کہندا ہے کہ یا علی یہ ہن میری بیوی جڑی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے تے میرا ادھار دے دیو۔ ہاں ایمان والے ہو تہاڈے ایمان نو اللہ پاک کتھے ٹٹن دیندا ہے۔ وہ بندہ سویا، اس نو خواب آئی، خواب وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی زیارت نصیب ہو گئی۔ دسو ساری دنیا دیا دکانہ بھی دے کے یہ دولت نصیب ہو جائے تو سودا مہنگا تے کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی عالم خواب دے اندر زیارت نصیب ہوئی۔ میرے آقا دے نال انہاں دے نواسے ایک پاسے امام حسن نے، دوجے پاسے مولا حسین کھڑے ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضور نے نال حسن نے نال حسین نے، میرے پاک نبی فرما دے بیٹا حسن تے حسین تواڈے بابا کتھے نے، انہاں نو بلاؤ۔ نانا جی خیر ہے، فرمایا اپنے بابا نو بلاؤ، بندہ آ گیا انہاں دا ادھار دے وے، کیوں نہیں دیندا پیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا عظیم تے عالی شان گھرانہ ہے۔ سنی عقیدے دے مطابق یہی وہ شخصیات نے جنہاں نو سنی پنج تن پاک آندے نے، وچ حضور ایک پاسے مولا حسن ایک پاسے مولا حسین۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ ورا دا مطلب ہوتا ہے اونچا، کوئی بڑا اونچا ہوئے کوئی بڑا اونچا ہوئے، جتھے اونچائی دی حد ہو جائے میرے نبی دا گھرانہ وہ تو شروع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی وہ گھرانہ ہے جنہوں اللہ فرمانے کلا اسالکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى۔ یہی وہ گھرانہ ہے جنہوں اللہ فرمانے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ایڈے پاک نے، اتنے پاکیزہ اور مقدس نے کہ سنی عقیدے کے مطابق جڑا بندہ پاگل ہو جائے، بندہ پاگل ہو جائے اور دماغ معاف ہو جائے، مجنون ہو جائے، نبی پاک دا نام، مولا علی پاک دا نام، حضرت حسن حضرت حسین امام زین العابدین حضرت جعفر صادق محمد باقر اسماء مبارکہ پاک زبان والا بندہ پڑھ کے پاگل نو پھوک مارے، اللہ کریم دے دماغ نو صحت عطا فرما دے۔ اے نام اتنی قوت رکھ دیں، لیکن حد ہے بندے ساری زندگی علی علی کر دیں، طہارت موڑ حاصل نہیں ہوتی۔ بھائی سوچنے علی گل تے ہے نا، بھی ساری عمر علی علی نہیں کیتی تے طہارت نیڑے ہو نہیں لگی۔ علی دا تے نام اتنا ہے کہ جو علی علی پیار نہ کر لوے، علی جنہیں آپ پا کے علی دا نام ہی پا کر چھڑ۔ لیکن فرق ہے بھائیا، علی دا نام لینے تو مسجد چلے، علی دا نام لینے تے اپنے گھارے چلے، علی دا نام لینے تے مسجد چلے، علی دا نام لینے، علی دا نام لین دا سلیقہ سکھ۔ علی دا نام بندیاں لیا تے کدی چرس پی کے لیا،
کدی علی علی کیتی تے بھنگ دے پیالے اتے کیتی کملیا جدو بھنگ تے چرس کے علی علی کرے گا تے تینو علی دا نام طہارت نہیں دے گا علی دا نام طہارت تا دیندا ہے علی دا اے جنان ہے جویں نبی دے یار لیندے رہے اللہ اکبر سنی بزرگاں دا کیتا سماعت فرماؤ سنی بزرگ فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی تے سیرت شکل انہاں دی نام لیا لکھیب نہیں رہن دے تے میلے اندر دی جان دی علی علی بھی کیتی تے طہارت بھی نہ ملی علی علی کیتا تے پاک بھی نہ ہویا علی علی کیتی تے جنت بھی نہ ملی علی علی کیتی تے علی بھی راضی نہ ہویا علی علی بھی کیتی تے نبی راضی نہ ہوئے علی علی کیتی تے خدا راضی نہ ہویا کوئی کملیا علی دے نام وچ فرق نہیں تیری زبان صاف نہیں سنی عقیدہ کیا ہے علی دا نا لین دا آل محمد دا نا لین دا کیا طریقہ ہے سنیہ دا دی عقیدہ ہے وے جیل کھواری اترے گلابوں جب میں یہ جملے بولتا ہوں نا کہ بھنگ پی کر علی علی نہ کیا کرو تو کچھ لوگ ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں ہم تو نام لیتے ہیں آپ کیا جانتے ہیں علی کو میں نے کہا بھائی آپ زیادہ محب ہوں گے لیکن اتنی ہم بھی جانتے ہیں کہ علی کا نام لینے کے لیے پاک ہونا شرط اولا ہے بے وقوف ہو زبان کو نشہ اور اشیاء سے آلودہ کر کے علی کا نام لیتے ہو علی کا نام لینے سے نفع نہیں نقصان ہوگا پہلے اپنی زبان کو طہارت دو پھر علی کا نام لو بیڑا پار ہو جائے یہ سنی عقیدہ ہے ہم سے بڑا محب علی کون ہوگا نہ یہ کوئی خواب میں بھی مت سوچے کہ کوئی اہل سنت سے زیادہ محب علی ہو سکتا ہے اہل سنت سے بڑا محب علی آج تک ماں نے پیدا ہی نہیں کیا فی زمانہ علی کے نام لیوا جتنے بھی ہیں ان میں سب سے افضل اور معیار کے مطابق اگر علی کا کوئی غلام ہے تو وہ اہل سنت ہی تو ہے جو شراب بھی پیتا ہے اور منبر پر کھڑے ہو کر علی علی کرتا ہے اور لوگوں سے واہ واہ اور داد لیتا ہے کوئی چرس پی کر علی علی کرتا ہے کسی نے ہیروئن پی ہوتی اور علی کا نام لیتا ہے یہ بنگیوں اور چرسیوں کا امام نہیں یہ قرآن پڑھنے والے نمازیوں کا امام ہے علی یہ بات نوٹ کریں لوگ اور سن لیں کہ ہم علی والے ہیں حق بات کہنے سے نہ ڈرتے تھے نہ ڈرتے ہیں نہ ڈریں گے جان کیا ہے یہ تو دی ہوئی خدا کی ہے اگر خدا کے ولی کا نام لیتے ہوئے جاتی ہے تو جانے دو لیکن ہم تو سچ بات کرنے کے آتی ہیں وہ کرتے رہیں گے میں بڑی ذمہ داری سے جملہ بولتا ہوں سن لیں علی کا نام لینے کا سلیقہ کیا ہے یہ سنی فقیروں سے سنیں یہ سنیوں کا فقیر ہے جس کا نام عارف کھڑی رومی کشمیر جامع جہلم محمد مصطفیٰ کیا تھا کیا کمال کا جملہ بولے فرماتے ہیں جیل کھواری بھائی سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو جیل کھواری اترے
ذرا لفظوں پہ غور تو فرمائے نا، کیا عقیدت چھلکتی ہے الفاظ سے، کیا محبت جھلک رہی ہے اللہ کے اس فقیر کے الفاظ سے، کتنی عقیدت سے نام لینا چاہتے ہیں اللہ والوں کا۔ فرماتے ہیں جے لکھواری اترے گلابوں تے تو یہ مٹی زبان نام انہاں دے لائق نہیں تے کی کلمے دا گانا نام انہاں دے لائق نہیں تے کی کلمے دا گانا۔ پرانے دور میں وہ قلم بنتی تھی، ہمارے پنجابی میں اسے کانا کہتے ہیں، اس کی قلم بنتی تھی، وہ اس کے ساتھ پرانے دور میں لکھاری لکھا کرتے تھے۔ تو آپ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نام انہاں دے لائق نہیں کی کلمے دا کانا۔ بھئی یہ کانے دی قلم بیچاری کیے، میں لاکھ واری اپنی زبان واتر تے گلاب نال غسل دے ماں تے موڑ پاک نہیں سمجھ رہے قلم بیچاری کی چیزیں جڑی انہاں دا نام لکھنے۔ ہائے ہائے، آلہ ہے لکھنے کا، اختیار کرنا تو پھر ضروری تھا، لیکن اپنی عقیدت کا اظہار اپنے الفاظ میں فرما دیا کہ ہمارے نزدیک آل محمد کا طہارت اور مقام علو یہ ہے کہ اگر 1000 بار بھی دھوئیں تو اس کو قابل نہیں سمجھتے کہ یہ آل محمد کا پھر ایسے نام ہے۔ بنگی بھائی ہم سے ناراض نہ ہوں، اگر آپ کو چرس کی عادت ہے تو یہ پرابلم آپ کی ہے۔ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر علی علی کرنا ہے تو چھوڑ دو، چھوڑ کر جیسا علی تھا۔ لوگ دھواں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ علی کا ہے۔ مجھے کسی ایک روایت سے، وہ شیعہ کی کتاب سے لیں، وہ دیوبندیوں کی لیں، وہابیوں کی لیں، اہل سنت کی لیں، کسی ایک کتاب سے کوئی مجہول روایت دکھا دے کہ مولا علی نے مچ لگایا ہو، وہ آگ آگے رکھ کر بیٹھے ہوں اور ان سے وہ آگ تاپتے ہوں یا وہ آگ کے قریب بیٹھتے ہوں۔ آگ کی پوجا کرنا مجوسیوں کا کام ہے۔ مولا علی پاک نے ایسا نہیں فرمایا، بلکہ روایات میں آتا ہے آپ سردی میں پتلا اور گرمی میں موٹا کپڑا پہن لیتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا جی اس کی ریزن کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے حضور نے دعا دی ہے علی کو نہ سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے۔ تو بھئی آگ کے قریب تو وہ جائے جس کو سردی لگے، علی کو تو سردی نہیں لگتی، علی آگ کے نزدیک کیسے جائے گا؟ آگے آگ رکھ کے علی علی نہ کر، قرآن آگے رکھ کے علی علی کر، پتا چلے تو علی کا غلام ہے۔ ہم سے نہ لڑ، اپنی عقل کا علاج کروا، اپنے عقیدے کی صحت کر۔ یوں بڑے بڑے کڑے پہن لینے سے کوئی علی کا غلام نہیں ہو جاتا۔ یوں مصطفیٰ کے دین کی دھجیاں بکھیر کر کوئی نیا طریقہ اپنا کر اس کو علی کے نام سے منسوب کرنا، یہ جہالت تو ہو سکتی ہے، دین نہیں ہو سکتی۔ ایسے جاہلوں سے حذر کرنا، ایسے جاہلوں سے پرہیز کرنا ہر مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہم اصلی محب علی ہیں۔ یہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی کی ولادت خدا کے گھر میں ہے، علی کی شہادت خدا کے گھر میں ہے، علی تو شروع بھی خدا کے گھر سے ہوتا ہے، علی کا اختتام ظاہری بھی خدا کے گھر میں ہوتا ہے۔ جو پورا سال عید پہ بھی قدم نہیں رکھتا وہ علی کا غلام کیسے ہو گیا؟ حد ہے جہالت ہے۔ کہاں سے علی کو لیتے ہو تم؟ توجہ ہے آپ حضرات کی، حضرات علی بکار اہل سنت کا عقیدہ سن لے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ
گھرانے میں مشکل کشا میرے پاک آقا علیہ السلام فرما دے حسن بیٹا کتنے نے تواڈے بابا ذرا انہاں نوں بلاؤ حسن بیٹا تواڈے بابا کتنے بلاؤ بلاؤ اپنے بابا نو حسین بیٹا اس بندے دے پیسے کیوں نہیں دیتے میں توجہ ہے حضرات اللہ اکبر کبیرہ مولا علی پاک آئے عالم خواب عرض کر دینے یا رسول اللہ حکم ہوئے فرمایا علی انہیں تیرے نام تے ادھار دیتا ہے انہوں پیسے واپس کر دیو اللہ اکبر کیا عطا علی ہے کیا بخشش علی ہے آپ نے ہاتھ تھے لیا فرمانے لے بھی بے لیا بڑے پیسے لیے آپ نے تھیلی انہوں دیتی لے بھی بے لیا اے پیسے وہ بندہ وہ دیا کھلی اٹھیا تو تھیلی آتی بی بی نو آندہ لے اے سائیاں ادھار دے چھڑی ہو سکتا ہے کہ گل کرنا نہیں انج کی میں ہو سکتا ہے اے بھی کوئی گل میں تینوں ادھار دے گئے نہیں اے نہیں ہو سکتا تو ایک دو چوری کی تینوں لگیا نہیں وہ چوری کیتے میں نے سائیاں دیتے نہیں انہاں کیا پھر آؤ اجمائیے آؤ چیک کریے جڑا بندہ پیار والا ہے اور محبت والا ہے اس کو ضرور سمجھ آئے گی آپ نے انہیں کیا آؤ پھر ازمائیے انہیں کیا کمی ازمانی انہیں کیا کھاتا کھولیا پیسے گئے نا لیا ادھار کینے 1 2 4 2000 22,000 25,000 26 جتنا ایسی انہوں نے ان کے کاؤنٹ کیتا انہوں نے کہا انہیں کہا لے ہون گے تھیلی آڑے یہ ہوئے انہیں ہی تو مڑتے علی دیتے توجہ ہے دیا کھونا سبحان اللہ میں کہنے جے کہنے ہی ہوئے جنہ ادھار ہے سید مڑ سمجھی سائیاں پورا گن کے دیتے ہیں جنہیں نہ ہوئے تو مڑ تیرے تے شاکے انہیں آکے کھول کے گننے سانو پاکے اللہ اکبر پہلے کھاتا گنیا گیا پھر تھیلی کھول کے جدو موازنہ کیتا ہے جننے مولا علی دے نام دے دیتے سن نہ روپیہ تھوڑا ہے تے نہ روپیہ زیادہ ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الولا کوئی علی دے نام دے کے ویکھے سائیں ادھار رانی نہیں دیتے گرامی قدر احباب مولا علی جس وقت آپ سرکار کا مثال ہویا ہے آپ اس گھر دے اندر ساری دولت آپ اللہ دے رات خرچ کر چکے جڑا بندہ سن سکتا ہے وہ سنے جڑا یاد رکھ سکتا ہے وہ رکھے مولا علی نے ایک بدو ملن آیا میں غریب ہوں میں نے کوئی دیو مولا علی دا دروازہ کھٹکھٹایا توجہ ہے بھائیو دروازہ کھٹکھٹایا مولا علی پاک سرکار دا دروازہ کھٹکھٹایا مولا علی مسجد جو بیٹھی ہوئی امام حسن آئے فرمایا کون ہے عرض کی تھی سرکار میں بدعا آل محمد دے دروازے تو منگن آیا میں روٹی کھانی ہے مولا حسن اندر گئے تے بہترین کھانا جڑا اس دور دا بہترین کھانا سی وہ کھانا لے آگے او دے اگے رکھیا مسجد اچھ بٹھایا فرمایا لے بیلیا کھانا کھا لے وہ بدو کھانا کھان لگیا کئیاں قسمہ دا کھانا وے کے تے امام حسن ورد کر دے سرکار جی آنکھو جڑا سفید داڑھی والا ضعیف صرف سکی روٹی پگو کے پانی پیا کھاندا ہے تھوڑی جی انہوں بھی نہ دے دیواں سرکار جی آنکھو جڑا سفید داڑھی والا مینار کو بیٹھے او دی سکی روٹی پانی پگو کے کھاندا پیا جی آنکھو تے تھوڑا جا کھانا انہوں بھی نہ دیاں توجہ حضرات حضور جی آنکھو امام حسن دی خدمت جج کر دے حضور جی آنکھو دے تھوڑا جا کھانا انہوں نہ دیا ماں حضرت امام حسن دے آنسو آگئے آپ فرما دے بابا جنہوں تو کھانا دینا چاہتا ہے اے لنگروں دے کھا رہا ہے اے کھانا جڑا تو کھا رہے ہیں انہوں دے لنگری انہیں پوچھا پھر وہ انجدہ کیوں کھا دے فرمایا انہیں دنیا دیا لذتہ ترک کر چھڑیا
انہاں دنیا دیاں لذتاں ترک کر دیتیاں بس وہ سکی روٹی عید ناول فرما دے جیڑا مہمان ہے ان کی خدمت کرتے نے لیکن آپ دنیا نو ترک کر چکے حضرات مالدار لوگوں جنہ کول مال ہے میرے خیال نال آج بھوکے کوئی بھی نہیں ہوتے گھٹ بندے بھوکے رہ گئے دنیا دا مال کثرت نال لوگاں کول پہنچ گیا ہے وہ سماعت کرو جس وقت 17 رمضان مولا علی پاک دی شہادت ہوئی 17 رمضان وہ آپ دی شہادت ہوئی زخمی ہوئے 21 رمضان آیا ایک جملہ دیاں گا پھر تفصیل بیان کر دیا 21 رمضان وہ آپ دی شہادت ہوئی ہے 21 رمضان خدا را درد دل نال سوچ 21 رمضان بچے پوچھتے نے او جنہ دے باپ مختلف جنگائیں شہید ہو چکے سن انہاں والدین دی اولاد بچے اپنیاں ماما کو پوچھتے نے اماں او جڑے بزرگ رات اپنے چہرے تے کپڑا لپیٹ کے ساڑھے گھرائیں کھانا دے جاندے ہیں 17 رمضان تو بعد وہ کیوں نہیں ہوندے توجہ ہے حضرت اما وہ کیوں نہیں ہوندے جڑے بزرگ کپڑا چہرے تے لپیٹ کے ساڑھے گھرائیں اناج دے جاندے سن وہ بزرگ کیوں نہیں ہوندے وہ کون سا تے ماما کہنے یعنی بیٹا اگے سانو بھی کوئی نہیں سی پتا کہ وہ کون نے آج جنازہ اٹھے تے سانو پتہ لگا جڑے ساڑھے گھراں وچ خفیہ آ کے لنگر چہرہ لپیٹ کے دیندے سن وہ مسلمانہ دے امیر المومنین علی بن ابی طالب ہی آئے کتنا مال ہے اگر کوئی غریب ہمسایہ بھوکا سو گیا کسی غریب ہمسائے کو کسی غریب نو گلی اچھا کھانا نہ ملیا وہ سو گیا تو بھائیہ ساڑھی کیڑی عید ہے اگر ساڑھے رشتہ دار ہیں کوئی غریب بھوکا سو جائے وہ دے کول کپڑا نہ ہوئے تو تسی عید کی کر رہے ہو تو اٹھی کیڑی عید ہے عید ہوئی بھائیہ اپنے غریب عزیز و اقارب تے محلے دار تے رشتہ داران بھی اپنے نال شامل کر دیں محترم سامعین دنیا دا مال دین تھی رہ جاڑے حضور سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بولے تے کیا کمال دی گل کی دیا فرما دینے پڑھ پڑھ عالمی فاضل ہو تے پیر طالب ہو زردہ دولت لپے تے اے ظالم نفسنا مردہ ہو پانچ فقیران کسے نہیں ماریا تے اے ظالم چھوڑے اندر دا دنیا دا مال جمع ہو رہے ہیں دنیا دا مال اکٹھا کرنے سنو 17 رمضان تہجد دا ویلا ہے تہجد دا وقت مولا علی اٹھ دے بارو تک دے جدو رات دے ستارے پہ دے یا فرما دن بخدا اگر علی دا علم سچ ہے تو آج وہ رات ہے جس رات کو میری شہادت ہونی سی وہ دے آثار دست اللہ اکبر آپ بیدار ہوئے تھے آپ دی عادت مبارک سی گلی کی گزرتے سن کہ لوگوں نے آواز دے دیتے ہیں لوگوں آؤ نماز دیتا میرے پیر علی سرکار گاری چو نکلنے لگے تھے آپ نے گھر دے اندر بطخاں پال رکھی ہیں سن بطخاں گھر دے اندر آپ نے پال رکھی ہیں بطخاں نے اپنے پر پھیلا کے آپ کا راستہ روک لیا حضرت ام کلثوم بنت علی
ابا جان بطخاں تو کیوں روک رہی ہیں؟ پیر علی فرماتے نے بیٹا اے علی دے ٹکڑے کھان والیاں نے اللہ انہاں نو اتنی فراست عطا فرمائی ہے انہاں نو اے سمجھ نہیں ہوندی پئی جو اے تک رہیاں نے او علی دی نظر دے اندر بھی ہے۔ بطخاں روک رہی ہیں سن کے سرکار آج مسجد سے نہ جاؤ تھی تہاڈا قاتل ہے، آپ روک رہی ہیں بطخاں روک رہی ہیں، لیکن سرکار انہوں نے ہٹا کے نکلے۔ ایک روایت اگلی انہوں جدو آپ گھر دے دروازے چو نکلنے لگے تو دروازے دی کیل جنوں آندے وہ آپ نے پٹکے نو لگا اور پٹکا کھل گیا۔ آپ پھر مسکرائے اور پٹکا کیل نال اتار کے تو موڑ اپنے کمر مبارک نال بن لیا اور لوگاں نے صلاۃ دی آواز دے دے مسجد دی طرف۔ حضرت علی پاک سرکار مسجد وچ گئے نے، قاتل بھی مسجد جایا بیٹھا سی، او دے کول تلوار موجود سی، تلوار موجود ہے، 1000 دی تلوار ہے، 1000 دی انہیں اتے زہر لگوائی اور وہ کہندا سی کہ اگر میری یہ تلوار دا وار پورے کوفہ لگ جائے تو پورے کوفے دے لوگ ہلاک ہو جانے، اتنی زہر لوگ تلوار لے کے مسجد وچ کھلو گے اور منصوبہ کیے کہ میں نماز دی حالت وچ مولا علی تے وار کرنا ہے۔ کیوں؟ اے دہشت گرد نہ مسجد کا لحاظ کرتے ہیں نہ سکول ویندے نے، دہشت گرداں دا پرانا طریقہ ہے۔ اے ہون دے نہیں کہ ہون مسجد دہشت گردی کرن لگے۔ حضرت عثمان غنی اس دور میں دہشت گرد نے، مولا علی پاک سرکار اور علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جس بندے نے حضرت علی نو شہید کیتا اس دی اتنی بڑی داڑھی سی اور اس دی پیشانی اتنے اتنا بڑا سجدے دا داغ سی، یعنی وہ اتنا نمازی بندہ سی اور اتنی بڑی داڑھی والا سی اور بل یقین اس دی باقی جڑیاں نشانیاں نے وہ بھی انہاں نال ملدیاں ہوندیاں۔ دہشت گرد او تلوار لے کے کھڑا سی، میرے پیر سرکار مولا علی آپ آئے نے، جماعت کھڑی ہوئی ہے اور یاد رکھو حضرت عمر بھی حالت نماز شہید ہوئے، حضرت مولا علی بھی حالت نماز شہید ہوئے، حضرت عثمان قرآن دی تلاوت کر دیا شہید ہوئے۔ میرے پیر سرکار آپ مصلی تے کھڑے ہوئے، آپ نے نماز شروع فرمائی ہے، ایک سجدہ کر لیا ہے، ایک سجدہ فرما لیا ہے، دوجہ سجدہ روایات چاہتا ہے، مختلف روایات ہیں جو میں پسند کر رہا ہوں۔ بیٹا تو بیٹھ جاؤ سماعت فرما، میں اس کو بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مولا علی سرکار آپ حالت سجدہ تو سر اٹھایا ہے، ابن ملجم اٹھیا انہیں تلوار نکال کے حالت نماز مولا علی سرکار تیوار کیتا ہے۔ کسی نو تلوار لگے تو کہتا ہے ہائے مصیبت، کسی نو تکلیف آوے تو ماں نو یاد کرتا ہے، وہ اپنے بیلی نو آواز مار دے یا کوئی ہائے وائے تکلیف دا جملہ بول دے، تلوار علی پاک دے سر سے لگیے یا فرمانے فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم علی کامیاب ہو گیا ہے۔ جدو ستون امامت امارت اسلام دا مرکزی ستون کوفہ دے مصلی تے تشریف لے آئے نے، حضرت علی دے صحاب نے آپ نے اٹھا لیا ہے، محمد بن حنفیہ مولا حسن تے مولا حسین آپ نے اٹھا لیا اپنے بابا جانو تے لے آکے گھر رکھی آئے۔ امام حسن نے شہد پانی چ ملا کے پیش کیتا ہے، بابا نوش فرماؤ، یا فرمانے بیٹا اے شربت میرے قاتل نو پلا دیو، او دا دل گھبراتا ہوئے گا۔ اللہ اکبر، حضرت علی پاک کے وجود تے زہر دا اثر ہو رہا ہے، 3 دن ہو گئے علاج کرنے والے علاج کر رہے ہیں لیکن افاقہ نہیں ہو رہا۔ حضرت علی پاک نے اپنے بیٹیاں نو وصیت فرمائی ہے، امام حسن نو الگ وصیت، امام حسین نو الگ وصیت، اپنی بیٹی نو الگ وصیت۔ اللہ اکبر، کیا معیار حق ہے، کیا معیار امامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا اگر میری شہادت ہو جائے جتنی مینو وار لگی ہے میرے قاتل نو صرف اونی تکلیف نالی مارے آ جائے، بدلے دے اندر زیادہ تکلیف نہ دیتی جائے۔ حضرت ام کلثوم آپ دی صاحبزادی روندیاں روندیاں حالت زاری دے اندر اپنے بابے دے قاتل نو فرما دیا نے
بن کے اتھے لے آندا گیا آپ بردادار سن فرما دیا نے اپنے قلب دے اندر آنے والے غم کا اظہار کر دیا ہویا آپ فرما دیا نے تیرے وار نال میرے پاپا شہید نہیں ہونگے تے ظالم ابو بول کے آتا ہے جی تیرے باپے شہید نہیں ہونا تو روندی کیوں تیرا رونا دست ہے تیرے باپے کوئی نہیں بچ گیا اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر احباب عزیزان محترم مولا علی پاک کی رمضان موجود نے ایک سجدہ رہ گیا ہے صدقے جاواں تیری اولاد تو حضور دی دسی ہوئی خلافت جو 6 مہینے باقی نے 29 سال تے 6 مہینے لنگ گئے نے 6 مہینے خلافت راشدہ دے جے باقی سن قربان جاواں علی پاک تہاڈی اولاد تو بڑے بیٹے نے خلافت راشدہ دا وزن اٹھایا ہے بابا تیرا پتر تیرے 6 مہینے پورے کر کے حضور دی دسی ہوئی مدت پوری کرے گا قربان جاواں انہاں دے چھوٹے صاحبزادے تو بابا تہاڈا ایک سجدہ رہ گیا ہے ایک تساں کوفے دی مسجد وچ کیتا ہے دوجا میں کربلا وچ پورا کر دیا گا دنیا تیرے سجدے نو یاد رکھے گی بابا دنیا تیرے پتر دے سجدے نو یاد رکھے گی مولا علی پاک نماز تو بعد درس دیتے آئے میں قربان جاواں بیٹی نے کیا وزن اٹھایا ہے بابا تو ساج درس نہیں دیتا تو اڈی بیٹی یزید دے دربار ایڈا سونا خطبہ دے گی دنیا دے لوگ کہن گے اللہ اللہ دربار خلافت میں وہ زینب کا خطاب لگتا تھا کہ خطبے میں علی بول رہے ہیں دنیا آنکھے گی علی دی دین فساد اور بلاغت دا حق ادا کیتا ہے حضرات 21 رمضان مولا علی پاک دی شہادت ہوئی ہے لیکن ایک آخری جملہ اپنے موضوع نال ٹچ کر کے اختتام کرنا محمد بن حنفیہ پانی ڈال رہے امام حسن تے حسین غسل دے رہے فرما دے اسی اپنے باپے دی پشت تے نشان ویکھے نے توجہ ہے بالخصوص وہ لوگ جنہ کول مال ہے میری بات اسی اپنے باپے دی پشت تے نشان سیاہ رنگ دے بنے تکے نے حضور او کس چیز دے نشان سن فرمایا بابا رات دے ویلے اناج اپنی کمر تے چک چک کے غریباں دے گھراں وچ جو دے دے آئے اللہ اکبر بھائیو دنیا دا مال دنیا تے رہ جانا دے نام باقی اللہ دا تے ہاتھ دا دیتا ہویا کم آنا جے اپنے ہتھاں نال اللہ دے راہ تے خرچ کر سکدے ہو جنہ کر سکدے ہو کر لو حضور میاں صاحب بولے تے آ فرما دے لوئے لوئے پر لے اڑی تے جے تو بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی جدو بندے نو موت آئے گی عزرائیل دی روح لوے گا بھامیں فجر ہوئی تے بھامیں عشاء ہوئی مرن والے نو انج لگے گا جویں سورج غروب ہون دا ویلا ہے یعنی ٹھیکر ہو گئی ہے میاں صاحب فرماندے نے تیرے ٹھیکر تو پہلے جدو تیری ٹھیکر ہونی ہے اس ویلے تو پہلا بیلیا اپنے عمل دا بھانڈا بھر لے نہیں تے قبر جان لگیاں ڈرے گا میاں صاحب نے کیا جملہ بولیا فرماندے لوئے لوئے بھر لے اڑے آ جے تو بھانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جاندی نیڑا
میاں بیلی بیلی ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی جدو ترنا جان گیلی بل بل باغ شمن دے اندر تے آلنا رہی بنا دی کوٹھیاں بنان والے ہو وڈے وڈے مکان بنانا لیو وڈے مکانہ دی ہرس رکھن والے ہو اچھے اچھے محل بنان والے ہو میاں صاحب فرما دے اجے نہیں چھڑیا توڑ محمد تے اٹھ گئی قرآنی اللہ اکبر اللہ اکبر میاں صاحب کیا سونی گل کر دے رہے آپ فرما دے چنگے عملی کمال بندیا تے کر کچھ یاد الہی خبر نہیں کس ویلے تو تے تو جانا راہی اللہ اکبر مولا علی حضرت سعید ابن مسیب فرما دیں مولا علی آپ جنت البقیع دے مزار دے اندر گئے ایک روایت چے کوفہ دے مزارات دے گئے قبرستان آپ فرما دیں قبرہ والیوں دسو قبرہ چکی عالم ہے اللہ اکبر قبرہ والے کہنے سرکار تسی دسو پچھے کی آلے آپ فرما دیں تو آٹے بچے یتیم ہو گئے تو آٹیاں بیویاں نے اکے نکاح کر لینے تو آٹے گھریں جو اور لوگا کے مشدے پہنے تو آپ کو یاد کوئی نہیں کردہ تسی دسو اگا کی ہویا جے قبرہ والے کہنے یا علی ساڑھے کفن پھٹ گئے نے اکھاں دے ڈیلے پار آگئے یا علی جتنا مال چھوڑ کے آیا او دا حساب دے رہے آ جتنا اللہ دے راہ دے خرچ کر رہے او دا نفع لے رہے آ اللہ اکبر میرے عزیز میرے بھائی شاعر نے کیا حسین جملہ بولے تیرا نازک بدن پائی جو لیتے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دل مردائی سے کیڑوں نے کھانا ہے دل غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے دل غافل نہ ہو یک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے آخری جملہ جدی گفتگو دا حضرات محترم آخری جملہ ہے میاں صاحب فرما دے کالی وقتی کویلے تینا بول غمادی بولی نا بس تیرے نا بس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ موت تو پہلے اپنے اموال واللادرات خرچ کر کے سعادت دارین حاصل کرو فطرانہ دی رقم
مفتی مرید صاحب کے اعلان کے مطابق 100 روپیہ ہے. اگر کوئی بندہ حساب کرنا چاہے تو 2.25 کلو گندم کی قیمت لگا کے